آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے پنجواں حقوق بیان کیتے آپ نے فرمائے علم دین دی ضرورت ہوئے تو وہ کو علم سکھاؤ وہ کو دوزخ دی آگ کو بچاؤ فرمائے رنج عالم پریشانی ہوئے تو وہ کو پریشانی کو بچاؤ فرمائے اہم ضروری ہے اگر اسے سکھایا پھر اس نے اس پر عمل نہ کیا تو اسے سمجھانا نصیحت کرنا یہ بھی تمہارے ہوتے فرض ہے وہ سمجھاؤ بھی سو کو اچھی نصیحت بھی کرو وہ کو گناہ نہ کرو بھی بچاؤ تاکہ تسا بھی بچے ونجو او بھی بچے تسا بھی نیک بن ونجو او بھی نیک بن ونجے تمہاری آکڑ نے ایک بندہ نمازی بن گیا تمہاری نجات کا ذریعہ بن گیا تمہاری آکڑ نے ایک بندے نے جھوٹ چھوڑ دیتا تمہاری نجات کا ذریعہ بن گیا تمہاری آکڑ نے ایک بندے نے شراب چھوڑ دی تمہارے واسطے نجات کا ذریعہ بن گیا فرمایا سارے قرآمتی جڑ جڑی ہے نا وہ شراب چوتھے سپارہ دے اندر رب نے ذکر فرمایا شراب فرمایا سارے خدایاں ہی کون پیدا اور ایک حدیث پاک میں پڑھی ہے سورۃ الرعد 13واں سپارہ آیت نمبر 6 اندر اندر رب نے فرمایا یہ حوالے دے نال رزق دے حوالے فرمایا رزق جڑا ہے نا میرے رب نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں آخری حدیث سنا کے تاکہ انہیں اندر توجہ ہی پاسے نہیں بھائی انہیں کہ اساں اپنا مال خرچ کیڑے پاسے کرے اور کرنا کینا چاہیے یہ عارضی زندگی ہے مفسرین لکھ دیں آمن والی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے زمین آسمان کے درمیان جتنا خلائے رائی دے دانے نال بھر دیتا ہے 1000 سال تو بعد پرندہ آوے ایک دانا چاہونے فرمایا یہ دانے تو مقصد نے آمن والی زندگی نہیں مقصد اتنی لمبی زندگی میرے رب نے تو آپ کو عطا کر دی تو دوسرا ہوں زندگی واسطے آگا کیا بھیجا فرمایا جیڑے بندے نے الفاظ المفسرین نے لکھے فرمایا من عرف ربہ فرمایا جین بندے نے نا اپنے آپ کو پہچان کی تھے انہیں رب نے پہچان آج ایسا اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے 50 سال 60 سال زندگی گزاری بیٹھے اپنے آپ کو نہیں پہچانا آئے کیوں ہے رب نے بھیجا کیوں ہے رب دا برامر دا مقصد کیا ہے دنیا نے بھیجا تو میرے اللہ دا مقصد کیا ہے بھیجا کیوں ہے انسان دے ذمہ کم کیڑا رہے تے دنیا دے وائی کے کم کیڑا کر رہے یہ چیز جو تے سب اور فکر نہیں کیتا جب رب نے قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا جنہ دے انسانوں کو میں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے اسا کیڑی چیز والے پاس لو حدیث پاک جن راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے مفسرین نے آیات تفسیر کے اندر لکھے آپ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے جنہوں کو میرے رب نے مال عطا کیا اور یہ حقیقت ہے میرا رب اگر انہوں کو مال عطا نہ فرمیدا حدیث پاک کے الفاظ میں حضور نے فرمایا اگر میرا رب انہوں کو مال عطا نہ فرمیدا میرے رب کی تقسیم ہے بن جاتی نہیں اگر میرا رب انہوں کو مال عطا نہ فرمیدا وہ بندے کافر فرمایا انہوں نے ایمان دی سلامتی حضور نے فرمایا ہی دے وچے کہ میرے رب نے انہوں کو مال عطا کیتے انہوں نے ایمان سلامتی اگر میرا رب انہوں کو مال عطا نہ فرمیدا فرمایا اتنا مال نہ لینا زیادہ تو لوگ کافر تھی حدیث پاک دلو جی الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ آیات تفسیر دے اندر مفسرین لکھ دیں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مومن حضور نے فرمایا کچھ مومن مالدار جیڑے لوگ بہتر ہیں رب نے مال عطا فرمایا اور ایک بالکل نہ سوچا ہے کہ سارا کمال ہے ساری محنت رب نے مال عطا فرمایا کمال نہیں میرا رب جی کو عطا فرمائے نے اپنے فضل نال عطا فرمایا آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ دی ایمان دی سلامتی انہیں بچے کہ میرے رب نے انہوں کو مال عطا کی دے فرمایا انہوں نے ایمان سلامت ہے کچھ مومن حضور نے فرمایا ایسے جنہوں کو میرے رب نے مال عطا نہیں کی انہیں اندر بھی میرے رب دی حکمت ہے پریشان نہ دے کرو کہ دیکھو یار رب نے وہ اتنا نہیں تے میں بولی نہیں تا یار رب دی تقسیم ہے ان دی تقسیم تے راضی تھی ونجو قیامت ہے رہی تھوڑے عملہ نے میرا رب راضی تھی آج تُسا تھوڑے رزق دے راضی تھی ونجو جڑے غریب ہیں وہ بھی خوشیاں منانا اے بھی میرے رب دی تقسیم ہے جڑے امیر ہیں وہ بھی خوشیاں منانا اے بھی میرے رب دی تقسیم ہے کنہیں کو میرے رب نے مال لے کے ازمائے کنہیں کو مال کھین کے ازمائے کنہیں کو غریب بنا کے ازمائے کنہیں کو امیر بنا کے ازمائے صرف دنیا جڑی آزمائش دی جگہ امتحان دی جگہ دیکھ رہے ہیں تو کامیاب تھی کہ کیڑا ویندے دینا کام تھی کہ کیڑا
ایمان سلام یا رسول اللہ ہو کی دے حضور نے فرمایا میں اگر انہاں لوگوں کو جنہاں کو مال نہیں دیتا اگر میرا رب انہاں کو مال عطا فرمیندہ وہ بندے کافر تھی ہونے یہ رب دی حکمت ہے نا جنہاں کو مال دیتے انہاں کو کفر کو بچائے جنہاں کو نہیں دیتا انہاں کو کفر کو بچائے کافر نہ دیگا فرمایا اگر میں مال دے دیتا فرمایا لوگ کافر تھی ہونے ایمان سے کچھ غریب ایسے ہیں انہاں دی ایمان دی بھلائی ہی بیچے وہ ہی چیز ہوتے راضی تھی وجہ فرمائے میرے رب دی تقسیم ہے میرے رب نے جتنا دیتے ہوں تو شکر ادا کرتا جب تو سے شکر ادا کرے تو رب نے قرآن فرمانی تلائیں شکرتم لازیدنکم فرمائے جنہا شکر ادا کرے تو رب نے فرمائے میں زیادہ عطا فرمائے ایمان سے ہر حال دے اندر شکر ادا کرتا ایک ڈاکٹر نے آکے یار بندہ ایسے میں بیمار تھی وہاں کہ بیماری نہ تھی وہ ایسے وہاں کہ بیماری نہ تھی وہاں کہ میرے پاس تھوڑی میں بیماری نہ تھی ان دے اندر بندے نہ کمال کا نہیں نا یہ تو انہی مرضی ہے بیماری دے ہوئے شفا دے ہوئے مالک ہے وہ ڈاکٹر پتہ کیا جاتا تو سب بیماری نہ تھی وہاں کہتے ہیں یہ کیا اسا کی میں بیمار نہ تھی انہاں کے حکمت دے اندر ہے فرمایا چاہے چاہنے دانا موج پاؤ بسم اللہ پڑھو لوگ روٹی دا لقمہ موج پاؤ پہلے بسم اللہ بیماری نہ تھی وہ تو سے جنہیں بسم اللہ نہ پڑھو شکر ادا نہ کرے سو سنت مطابق کھاسو نا سنت مطابق پیسو نا فرمایا ہر چیز دے اندر رب نے شفا رکھی اگر وہ سنت مطابق لباس سنت مطابق پاؤ ثواب ہے فیشن دے مطابق پاؤ عذاب ہے کھانا سنت دے مطابق کھاؤ ثواب ہے فیشن دے مطابق تھی میں لوگ کبھے ہاتھ نالی کھانے کھڑے ہونے کھڑے تھی کے بھی کھانے کھڑے ہونے بل عذاب ہے پانی دا ہوئی پیونے آگا ترائے سامان ہے سنت دے مطابق پیو ثواب ہے ان دے اندر شفا ہے اگر اپنی مرضی دے مطابق پیتے اوٹ دی طرح ایک بندہ پانی پینا پہ ایک کے ساتھ پی چکا حضور نے فرمایا اوٹا نہ کرے فرمایا ترائے سامان ہے پیونے آنا معلوم ہے دیا فرمایا ترائے سامان ہے پیونا میرے نبی دی سنت ہے اچھا پانی کو دیکھ کے پیونا بھی سنت ہے استاد نے ایک بار کہا کہ میرا پتر پانی کو دیکھ کے پیونا سنت ہے رات کو ترے لگی وہاں کہا کہ پانی نہیں مانے پانی نہیں تھے وہاں کے پہلے بتی بات وہاں کے ہی میں پی وہاں کے میں نہیں پی استاد نے آکے آئی اور یہ چیز دین جڑا مدرسے مسجد نسائے ویسی سکولج کہنا نسائے ویسی میں منع نہیں کرے نا مگر دین بھی ضرور پڑھا آپ نے فرمایا پہلے بتی بات یہ چاہے گلاس چاہتے گلاس کے اندر اٹھوا مارا وہاں کے حضور دی ایک سنت عمل کی تیرا رب نے میں کو جان عطا فرما وہ سنت عمل کرنا زندگی ملتی ہے سنت خلاف چلنا عذاب ہے ہر کم دے اندر حضور دی سنت نال پیار کرو اور دیکھو کامیابی تمہارے قدم نہ چکے نہ والا حضور نے یہاں زندگی گزار کے دے سکی حضور نے شادہ کی تھی حضور دے بیٹے بھی آنے ایمان سے رسائے میرا اسوہ حسن اپناؤ سنت اپناؤ اپنا بہترین مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو فرمائے چڑھے والے کام کرے سو وہ مال دے اندر بھی اضافہ فرما دے سی تو آنی جان دے اندر بھی اضافہ محبت ہی دے اندر ہے آئے تو انشاءاللہ تمام لوگ عید کرو ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جمعہ جیڑا جمعہ پڑھو جیڑی نماز پڑھو جیڑی رات سمبھو اے دل دے اندر خیال کر گی نا ذہن بڑھا گی نا ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری رات توبہ کر کے سمبھو سارے کو معاف کر کے سمبھو جنت کی قیمت ادا کر کے پہلے میں کہا سو یہ جنت کی قیمت کیا ہے فرمایا سمر تو پہلے حضور نے فرمایا مولا علی ڈاب علی درود پاک پڑھ کے کر سمر تو پہلے ہی میں سمجھ جنت کی قیمت ادا کر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سارا دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا اور پکا غلام بناوے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی والی زندگی عطا فرماوے تمام دوست محبت نال اپنا حصہ ملے سو جتنی کوشش تھی سکے بڑھ چڑھ کے حصہ ملے سو ماشاءاللہ تمہارے سامنے کام مکمل تھی گئی اور انشاءاللہ لنڈر مامنے تمہاری دعا نال تمہاری کاوش تمہاری محنت نال انشاءاللہ لنڈر مام جلدی پاجوے سی تمہاری محنت اللہ نے دعا کو اجر عطا فرماوے اور تمہاری ڈیوٹی لئی رب دی اسے سارے دن مل کے جڑے سارے محنت کرے سو رب دا گھر تیار دی ویسی جڑے رب دا گھر سونا بنے سو رب سارے گھر کو بھی سونا رب سارے دلوں کو بھی سونا بنا دے دعا ہے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین سزانا کو انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ